جب آپ پٹواری ہوتے ہیں اور آپ کی سوچ پٹواری ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو کچھ بھی کہیں گے، کچھ بھی بولیں گے، کچھ بھی بتائیں گے، وہ سنے گا، وہ یقین کرے گا اور وہ آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے چڑھے گا بیڑ چال کی صورت میں۔ مگر ایسا ہوتا نہیں۔ جب لوگوں کو شعور آ جاتا ہے، جب لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، جب لوگوں کو عقل آ جاتی ہے، تو وہ آپ کے جھوٹوں پر، آپ کے ڈراموں پر یقین نہیں کرتے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان کی تاریخی سیاسی جماعت اس وقت جھوٹوں کا سہارا لینے پر اتر آئی ہے۔ اب مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کمپین کی ضرورت نہیں، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے درمیان جانے کی ضرورت نہیں، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے در در جا کر ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں، در در جا کر جوتے کھانے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں اوپر اوپر بات کرنی پڑے گی اور لوگوں کو یہ کہہ کر تسلی دی جاتی ہے، جو کہ مقام شرم ہے، کہ ہماری بات ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم ڈیلیور کریں گے، یہ نہیں کہتے کہ ہم الیکشن لڑیں گے، یہ نہیں کہتے کہ ہم مقابلہ کریں گے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت، اس کے سربراہ، اس کے قائدین، اس کے لیڈران، اس کے کارکنان، تمام لوگوں کو بند کر دیا گیا ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور پیچھے ایک لگا موڑا موچی مقدم کا ایک ماحول بنایا گیا ہے، اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب اس فیلڈ میں کوئی اور نہیں، اب ہم اکیلے ہی چھکے لگائیں گے۔ مگر یہ ایسے لولے لنگڑے ہیں، ان سے چھکے بھی نہیں لگیں گے، ان سے لڑا بھی نہیں جا رہا، ان سے توڑا بھی نہیں جا رہا، ان سے کھیلا بھی نہیں جا رہا، اور اب معاملات یہاں تک پہنچائے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون کروا دیے جائیں، الیکشن آگے بڑھا دیے جائیں، یا پھر بغیر انتخابات کے کوئی ایسا سیٹ اپ لے آیا جائے جو یہی نگران سیٹ اپ میں مزید لوگوں کو ایڈ کیا جائے، مزید لوگوں کو وزارتیں دی جائیں، اس ریاست پر مزید بوجھ ڈالا جائے اور اس معاملے کو آگے لے کر نکلا جائے۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا جس طرح سے لوگوں کے سامنے جب یہ گئے، اب آپ لوگوں کے سامنے جائیں، 2 4 6 لوگوں کے سامنے آپ جائیں گے تو وہ آپ کو منہ نہیں لگاتے، لوگ آپ کو بے عزت کرتے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کو بیٹھنے نہیں دیتے، آپ کو کمپین نہیں کرنے دیتے، تو پھر آپ جھوٹوں کا سہارا لیتے ہیں، آپ اپنے پٹواری ذہنیت کے لوگوں کو ساتھ لگاتے ہیں اور پھر انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے۔ بات کہاں پر ہوئی یہ نہیں پتا۔ جو ابھی تک سورسز کوٹ کر رہے ہیں، کنفرم کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ پاکستان آئیں، آپ کو اوپن فیلڈ دی جائے گی، آپ کیمپین کریں، آپ الیکشن لڑیں، مگر انہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا۔ انہیں اگر کسی حد تک ریلیکسیشن دی گئی تھی تو انہوں نے باقی چیزیں خود سے ازیوم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی، بتایا، اور اس چیز کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ شاید ان کے معاملات طے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ معاملات طے کوئی نہیں ہے۔ عوام منہ لگا نہیں رہی، ووٹ ان کے پاس ہے کوئی نہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نہ بھی ہو، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اٹھا لیا جائے تو ووٹ تو انہیں پھر بھی نہیں پڑنے، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ پھر 10% سے بھی اوپر نہیں جائے گا، اور پھر یہ بین الاقوامی ایک کمیونٹی ہے، جو بین الاقوامی آرگنائزیشنز ہیں، جو پاکستان جن کے اس وقت رحم و کرم پر پڑا ہوا ہے، پاکستان جن کے آگے بھیک مانگ رہا ہے، ان کے آگے کیسے آپ معاملات چلائیں گے، ان کے ساتھ آپ کیسے چلیں گے؟ یہ ساری چیزیں اس وقت پاکستان کے لیے ایک سخت چیلنج ہے، اور یہ سخت چیلنج صرف اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ایک شخص کو ختم کرنا تھا، اس کی سیاسی جماعت کو ختم کرنا تھا، اور ان چوروں، لٹیروں اور دھوکے بازوں کو دوبارہ اس قوم پر مسلط کرنا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت، مسلم لیگ نون کے امیدواران کیسے ڈیل کر پاتے ہیں، کیسے مسلم لیگ نون کی قیادت ان سب چیزوں کو فیس کر پاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی سخت اور انتہائی مشکل مرحلہ ہے، اور اس مشکل مرحلے کو 8 تاریخ کو پار کر پائیں گے یا نہیں، 8 تاریخ کو الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں، یہ ساری چیزیں ایک سوالیہ نشان ہیں، اور یہ سوال کیسے اپنی جگہ فل کرے گا، یہ کیسے جواب ملے گا کہ کیا 8 تاریخ پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی دن ہوگا، یا پھر 8 تاریخ پاکستان کی جمہوری روایات میں ایک ایسا کالا دن ہوگا جس کے بعد پاکستان میں جمہوریت ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائے گی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان میں ہونے والے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔